بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ ينظر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جا سکیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، آج یہ سورہ زلزال کی تلاوت اور اس کی ترجمانی میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 5 دنوں سے دنیا کے اندر زلزلوں کی ایک لہر اور اس کا ایرپشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 7 تاریخ کو ترکی اور شام کے اندر بڑی تعداد میں اس کو نظر آتا ہے۔ زلزلہ انسانی مصیبتوں میں یا انسانی تاریخ میں سب سے بھیانک شکل ہے۔ سیلاب آتے ہیں، بہت ساری انسانی زندگی پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن سب سے بھیانک شکل انسانی مصیبتوں میں زلزلے کی۔ دوسرا یہ کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یہ کب آتا ہے، کتنے ریکٹر اسکیل کے ساتھ آتا ہے، یعنی یہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے ان کا وہ کتنے اسکیل کے ساتھ میگنیٹیوڈ کے ساتھ آتا ہے اور کہاں کہاں تباہی میں مچا دیتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پریڈکشنز بھی موجودہ دنیا نے اتنی جدید ترقیاں کرنے کے باوجود وہ موسم کے معاملے میں تو کچھ کہہ دیتی کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، سردی اور گرمی کے پیمائش وہ بتا دیتے ہیں، لیکن زلزلہ آئے گا کتنے میگنیٹیوڈ کے ساتھ آئے گا، اس کی حالت کیسی خطرناک ہوگی یہ بتانا ان کے بس میں نہیں۔ بس دیکھتے دیکھتے آنکھ جھپکتے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آدمی قرآن کے الفاظ میں بس کہ وہ ایسے تھے کہ کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی ان کے گھروں کو، ان کے دیار کو، ان کے رہائش گاہوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ کبھی کوڑے کا ڈھیر ہوگا۔ عالیشان فلیٹس، عالیشان بلڈنگیں ایک فلور کے اندر ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زلزلے جو ہیں کیوں آتے ہیں، اس کی پوری فلسفی کیا ہے، یہ انسان کو کیا میسج دیتے ہیں اور انسان میں اس کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آنا ضروری ہیں،
تھوڑا سا ٹھہر کر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زلزلے کو ناپنے کا جو اسکیل ہے اس کو ریکٹر میگنیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اس میں 1 سے 9 تک کا جو پیمائش دی گئی ہے اس میں اس کے اعتبار سے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، دنیا کیسی تباہی کی طرف جاتی ہے، وہ ڈیٹیل دیے گئے ہیں۔ سماج نے ان زلزلوں کو، ایسا نہیں کہ زلزلے کبھی ماضی میں نہیں آئے، ماضی میں آتے رہے ہیں، لیکن اب اس کا ریشو بڑھ گیا ہے، اس کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ ماضی میں جب زلزلے آتے تھے تو لوگوں نے، پرانی قوموں نے جو خدا سے بیزار قومیں تھیں یا خدا کی ذات میں شرک میں ملوث تھیں، ان لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، ان لوگوں کی ایک سوچ تھی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زلزلے جو ہے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہماری یہ دنیا جو ہے ایک کچھوے کی پیٹھ پر رکھی ہوئی ہے، اور جب کچھوا حرکت کرتا ہے تو یہ دنیا ڈولتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ ایک سوچ تھی کسی زمانے میں انسان کی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زیر زمین دیوہکل قسم کے ایسے جانور ہیں جو آپس میں جب لڑتے ہیں، خونخوار جنگ کے بیچ میں جب چھڑ جاتی ہے تو پھر زمین کی سطح جو ہے ٹوٹنے لگتی ہے، تو زلزلے ایسے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ زلزلے جو ہے مردوں کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں زمین پر اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی زمین میں مردے لڑتے ہیں تو ان جنگ کی بھیانک شکل جو ہے زمین پر نظر آتی ہے کہ زمین ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں تو یہ ایک سوچ تھی، بلکہ اب بھی مانی جاتی ہے، جو مذہبی طبقات ہیں ان کے اندر، کہ ہماری یہ زمین جو ہے وہ گائے کی سینگ کے اوپر ہے، اور جب وہ اپنی پوزیشن بدلتی ہے، یعنی ایک سینگ سے دوسری سینگ کے اوپر جب زمین کو ڈالا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ سائبیریا اور جہاں برف زیادہ پڑتی ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ ایک برفانی کتا ہے، جب خونخوار بن جاتا ہے تو اپنی برف کو جھٹکنے کے لیے جب وہ ہلتا ہے تو پوری دنیا ہلنے لگتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی سوچ تھی جو ساری دنیا میں عام تھی، لیکن زمانہ ترقی کرتا رہا، زلزلوں کے بابت سنجیدگی سے غور و فکر ہوا تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا، جس میں تھوڑا سا سائنس کا دور بھی جب شروع ہوا تھا، اس وقت لوگوں نے شروع کیا کہنا کہ زمین میں کچھ گرم گیسز ہوتی ہیں، گرم ہوا جب باہر نکلتی ہے تو زمین کی پلیٹیں جو سرکتی ہیں، جس کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ زمین میں کیونکہ لاوا ہے اور بہت گرم زمین ہے، جہنم زار ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہ سرد ہو رہی ہے، اور سرد ہونے کی وجہ سے زمین کی اوپری سطح پہ تڑک پیدا ہوتی ہے، یہ تڑک کے نتیجے میں زمین پھٹتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ یہ ایک اور جو جدید سوچ ہے، جو سائنس نے جہاں جا کر اپنی ایک رائے کو تھوڑا سا فوکس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے پرت در پرت پلیٹوں سے بنی ہوئی ہے، ایک کے اوپر ایک پلیٹیں ہیں، لیئرز ہے اس کے سے بنی ہوئی ہے، اور جب اندر کی گرمی سے یہ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جب لہر پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سرکتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ یہ سرکنے کی وجہ سے اوپر کی زمین تڑپنے لگتی ہے اور پھٹتی ہے، جو دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی لہریں دور تک اندر ہی اندر چلتی ہیں۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ زلزلے میں 50% زلزلے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں آتے ہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندری جو ساحلی علاقے ہیں، جو کوسٹل بیلٹ ہے پوری دنیا کے، 40% زلزلے ان علاقوں کے اندر آتے ہیں اور 10% پھر دوسرے علاقوں میں آتے ہیں۔ تو جو سائنٹسٹ نے زون طے کیے ہیں کہ یہ کہاں کہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمالیہ کے دامن سے لے کر یورپ کے پورے بیلٹ تک ایک پوری پلیٹ ہے جو کبھی بھی سرک سکتی ہے، بلکہ سرکتی رہتی ہے۔ ان کے پلیٹس کے اندر ارتعاش پیدا ہوتے رہتا ہے، ان کی پرتیں ڈسٹرب چلتی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے بہت تیزی سے اگر وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو بڑے قسم کے زلزلے آتے ہیں۔ اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ سے لے کر نیچے جنوب کی طرف بھی پلیٹوں کا ایک سلسلہ ہے، جاپان سے لے کر ملیشیا تک کے علاقوں کی طرف بھی ایک سلسلہ ہے۔ اس طرح ایک یو شیپ بنتا ہے یہ پلیٹس کا، اور ان کے بیچ میں جب گرم ہوائیں نکلتی ہیں یا لاوا نکلتا ہے یا وہ زمین سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے پلیٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے زلزلوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ان این ایوریج ایک تناسب کے اعتبار سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال میں ہر سال میں لاکھوں زلزلے آتے ہیں جس کا انسان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے جو اسکیل اس کا گننے کا ہے، اس کی پیمائش کا جو اسکیل ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 2 ریکٹر اسکیل سے لے کر یعنی 2 تک کے جتنے زلزلے ہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتے۔ اس کا کوئی ریکارڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ محسوس نہیں ہوتے، اور آدمی اپنی زندگی جیتا ہے، اور سال میں پوری دنیا میں 6 لاکھ سے زیادہ زلزلے آتے ہیں ایک سال، یعنی سالانہ اس کا ریشو 6 لاکھ کا ہے جو 2 سے نیچے ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 جو اسکیل کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ زلزلے آتے ہیں جو زمین کو جھٹکے دیتے ہیں، یہ بھی محسوس نہیں ہوتے۔ 3 سے 4 کا جو ریشو ریٹنگ میں آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محسوس ہوتے ہیں صرف، لیکن اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ اور 4 سے 5 تک کا جو تقریباً 6000 زلزلے سال میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں، یہ تھوڑا سا کریک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 6 سے 7 کا جو ریشو بنتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے جو ہے چھتیں گرتی ہیں اور بلڈنگیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اور 7 سے 8 کا جو ریشو ہے، اس سے ایک بڑی تباہی آتی ہے، اس سے سونامی پیدا ہوتی ہے۔ اگر سمندروں کے پلیٹ سرکنے لگتی ہیں تو اس کی لہروں میں جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس سے 1 کلومیٹر اونچی موجیں پیدا ہوتی ہیں جو کسی بھی کوسٹل بیلٹ کو پانی سے باہر لے جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک سونامی آئی تھی جس نے ادھر ایسٹرن بیلٹ کے سارے ممالک کو ڈسٹرب کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے مدراس کوسٹل بیلٹ کو بھی متاثر کیا تھا۔ ایک بہت بڑی تباہی تھی جو سمندر کے اندر پلیٹیں سرکنے سے یا وہاں زلزلہ آنے سے پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوگا۔ تو یہ جو جدید سائنس ہے یہ سب بتاتی ہے کہ زلزلے یوں آتے ہیں، ایسے آتے ہیں۔ ان کی ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ زلزلے ہمیشہ محسوس کیے جاتے ہیں، ریکارڈ کیے جاتے ہیں، لیکن آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب 7 سے 8 کے بیچ میں جو زلزلے آتے ہیں، جس طرح بھی ترکی میں آیا، آپ نے سنا ہوگا، یعنی سردن ترکی، جنوب کا جو ترکی ہے اور شام کا جو شمالی پورشن ہے، جہاں دونوں علاقے ملتے ہیں، یہاں پہ بھیانک قسم کا ایک زلزلہ آیا ہے۔ 7 فروری کو آیا، مسلسل جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، اور اب تک وہ جھٹکے جو محسوس کیے گئے ہیں وہ تقریباً 435 ہیں۔ یعنی ترکی اور شام کا ایک پرٹیکولر علاقہ ہے، صرف زلزلہ آیا اور گزر نہیں گیا،
مسلسل زلزلے آ رہے ہیں اور تقریباً 435 ریکارڈ کیے گئے ہیں. کس کی جو ریکٹر اسکیل میں جو پیمائشی نمونے ہیں اس میں کم ہے، کوئی زیادہ ہے، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. کسی سے نہیں ہوا ہے، کسی سے کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن 435 جھٹکوں کو آج ترکی اور شام کے علاقے برداشت کر رہے ہیں. اور ایسا مت سمجھیے کہ دنیا اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ زیر زمین جو لہریں بنتی ہیں، جو ویوز بنتے ہیں، اس سے دنیا کے کسی بھی علاقے کو متاثر کیا جا سکتا ہے. خود سائنٹسٹ نے ہندوستان کو بھی وارن کیا ہے ترکی کے بعد کہ اس علاقے کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. اور کیوں نہ ہو، آج صبح شاید آپ نے پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو، لیکن پورے مراٹھواڑہ میں، بامبے، پونا، پورے علاقے میں 3.1 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ ہے. آج کی بات کرتا ہوں، ٹوڈے. یہ مسلسل چل رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. ہماری بلڈنگیں سلامت ہیں، زمین کی پھٹی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کوئی خبر ہم نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے بعد یہ علاقے میں بھی وہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر جو انسان نے نہیں محسوس کیے یا انسان نے اس کو دیکھا نہیں. تو یہ جو زلزلوں کی جو ایک روداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس میں ہمارا موقف کیا ہے، کہ اہل ایمان اس کو کس حیثیت سے لیتے ہیں. دنیا تو اس کو، جیسے میں نے کہا، کہ کہانی قصوں کی طرح سمجھتی ہے کہ زلزلے کسی ایک سینگ سے دوسری سینگ پر شفٹ کرنے سے زمین میں آتے ہیں. کوئی برفانی کتے کی برف کو جھٹکنے کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں. مطلب عجیب قسم کے زیر زمین جو مردے دفنا دیے گئے ان کے آپس کی لڑائی کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں. مطلب یہ ساری سٹوریز جو ہیں یہ سب موجود ہیں. یہ لوگ اس کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے بھی ہیں، اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. لیکن اہل ایمان کا موقف کیا ہے، جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، جو کلمے کا ایک اظہار کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ زلزلے کیا ہے؟ میں نے جو آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے سورہ زلزال ہے، یہ زلزلے سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہم نمازوں میں اس کو سنتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں اور رات دن اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سنجیدگی سے یہ زلزلے کی حیثیت کو کبھی غور نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے وقت کی شاید یہ زلزلہ ہے، اور اس وقت کس نے کیا دیکھا ہے. ابھی تو دنیا دور ہے، یا دلی دورست، دلی بہت دور ہے، قیامت بھی دور ہے. اس لیے اللہ نے اگر فرما دیا ہے تو کون دیکھا ہے، ابھی تو زندگی ہے، گزار. یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کے کہیں روک کر آپ کو کہیں اسٹاپ لے کر یہ سوچنے پہ مجبور کراتی ہے کہ ذرا سوچیے تو صحیح. وہ جو زلزلہ آئے گا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس زلزلوں کی جو مسلسل پوری جو روداد ہے یہ بھی آپ کے سامنے آتی رہی. مصیبتوں اور پریشانیوں کی جو فلسفی قرآن بیان کرتا ہے، جو اس کی حکمت اور اس کی جو اہمیت جو بیان کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلے مرحلے میں یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ درست ہو جاؤ، معاملات کو درست کرو، کوشش ہو جاؤ، اچھا ایٹیٹیوڈ اختیار کرو، یہ تنبیہ ہوتی ہے. اور دوسرے مرحلے میں ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. یہ قرآن، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے اور بیان کریں، لیکن جو قرآن میسج دیتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، اپنے معاملات کو درست کرو، اور دوسرے مرحلے میں وہ سزا کے طور پر آتے ہیں. اس پہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بہت مشہور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، اب زنا آپ جانتے ہیں زنا کیا ہے،
آج زنا نہیں رہا. راضی مرضی سے ایک لڑکا لڑکی ملے تو زنا نہیں ہے، لیکن ہم زنا مانتے ہیں. شادی کے بغیر جو بھی لڑکا اور لڑکی، عورت اور مرد ملتے ہیں، نکاح کے بغیر جس قسم کی بھی جسمانی ان کا جو ہے تعلق ہوتا ہے وہ زنا ہے، چاہے ان کی مرضی ہو یا مرضی نہ ہو، یہ ہم زنا مانتے ہیں. لیکن اب یہ زنا نہیں رہا ہے. راضی مرضی سے کوئی لڑکا اور لڑکی رہتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. مرد مرد کے ساتھ فحاشی کرے یہ بھی زنا نہیں ہے. حالانکہ ایک نبی کو مبعوث کیا گیا تھا. بات پڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ہی اس لیے ہوئی تھی کہ خبیث عمل کو دور کیا جائے. لیکن آج وہ سب مانا نہیں جاتا ہے، گیس کلچر ہے. آج جو گے کلچر ہو گیا ہے، ایک پوری سوسائٹی بن گئی. خواجہ سراؤں کی پوری دنیا آباد ہے، ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے. پھر مرد مرد سے شادی کرے کوئی برا نہیں مانا ہے، عورت عورت سے شادی کرے کوئی بری بات مانی نہیں جائے گی. اور کل ہی کی رپورٹ ہے کہ کیرلا میں ایک ٹرانسجینڈر یعنی مرد سے مرد کی شادی ہوئی ہے اور وہ ایک حاملہ بھی ہو گیا ہے اس میں. اب کتنی صحیح خبر ہے معلوم نہیں، لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے. زنا کے بارے میں جو آرٹیکل IPC کے یعنی کرمنل لاس کے اندر ہمارے پاس تھا، کورٹ نے ختم کر دیا ہے. اب زنا مانا نہیں جاتا ہے. فیصلے ایسے ہو رہے ہیں کہ ایکسٹرا میرٹل جو ریلیشنس ہے اس کو کورٹ سپورٹ کر رہا ہے. مثلا یہ کہ شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ منہ مار سکتی ہے، کوئی کرائم نہیں ہے. کوئی شادی شدہ مرد کسی عورت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی کرمنل افینس اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک روٹین کی زندگی ہے، ایک آزاد زندگی جیسے ہو سکتی ہے ایسی گزاری جائے گی. زنا کہاں ہے؟ زنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ زنا عام ہو جائے، اور حدیث میں تو بہت صاف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگے اور شراب پینے لگے اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں، یہ 3 باتیں کہی گیا. زنا کو حلال سمجھے یعنی اب وہ حرام نہیں رہا، اب وہ کرائم نہیں رہا، وہ حلال ہو گیا ہے، کچھ بھی کرتے رہیے. شراب پینے لگے اور شراب کی مختلف شکلیں آ گئیں. الکوہل یعنی 0% الکوہل بیئرز آ رہی ہے. واللہ عالم کہ اس سے نشہ کیسے ہوتا ہوگا، لیکن بیئر کبھی بھی الکوہل کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن 0% ایک لیبل کے ساتھ آ رہی ہے. 18 سال کے بچوں کے لیے ایک کمپنی نے بیئر انٹروڈیوس کیا ہے. شراب پینا عام ہو جائے اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. جب یہ 3 کام زمین کی پشت پر ہوتے ہیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ زمین کو حکم دیتا ہے اور پھر زلزلے برپا ہوتے ہیں. یہ حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے کہ زلزلے کی آمد کی اصل علت کیا ہے کہ زمین کی پشت پر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں اور خبیث قسم کے گناہ عام ہو جاتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زنا شباب اور شراب کے دور چلنے لگتے ہیں، لوگ ان سے اٹکلیاں کرنے لگتے ہیں، اور جب گانے بجانے کا ایک ماحول ساری دنیا میں چلتا ہے. اب میوزک کتنی عام ہو گئی ہے، میوزک کے کتنے کلچر عام ہو گئے ہیں، کیسے کیسے ڈانس اور کیسے کیسے جو میوزک کے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں. یہ تمام چیزیں جب عام ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت جو ہے جاگتی ہے اور پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے اور اس طرح زلزلے آتے ہیں. ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا کہ جب کچھ چیزیں تم دیکھو تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا، سیلاب کے آنے کا، زلزلوں کے آنے کا، زمین کے دھس جانے کا. تم انتظار کرو. وہ چیزیں کیا ہے؟
حدیث میں وہ تفصیل سے بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. پوری ذمہ داری سے حدیث پڑھنا, اس کو سنیے کہ زمین کی پشت پر جب یہ عمل ہونے لگتے ہیں پھر زلزلے آتے ہیں. زلزلوں کی وجوہات کیا ہیں, سائنس اور ہمارے دین نے اس کو کیسے ایک کوریلیٹ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو اللہ کے رسول نے وجہ بیان کی ہے زلزلوں کے آنے کی وہ میں بتاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب امانتیں دبا لی جائیں, یعنی آدمی خائن ہو جائے, خیانت کرنے لگے, اور ایک حدیث نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدوں کو وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے, اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. جب ایمان جو ہے اس طرح ذبح ہونے لگے اور امانتیں دبائی جانے لگے اور زکوٰۃ تاوان اور بوجھ بن جائے, یعنی زکوٰۃ دینا جو ہے ٹیکس لگے آدمی, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ زبردستی ایسا لگے کہ یہ ٹیکس ہے جس کو ادا کیا جائے, زکوٰۃ تاوان اور بوجھ بن جائے. علم کا دین دنیا کمانے کے لیے استعمال, بہت اہم بات ہے, دین کا علم دنیا کمانے کے لیے استعمال ہو, انسان اپنی بیوی کا غلام اور ماں کا نافرمان ہو جائے, اپنے دوست کے ساتھ رعایت کرے اور باپ کو دھتکار دے. مسجدوں میں جب شور ہونے لگے, چھوٹی سی بات پہ لڑائی, ٹائمنگ پر سے, صفوں پر سے, کسی بات پہ سے, فین لائٹ پہ سے, کسی بات پر ہنگامے ہو جائے مسجدوں میں, قوم کی قیادت فاسق و فاجر لوگ کرنے لگے, نیک اور جو متقی لوگ وہ قیادت میں نہیں ہوں گے, فاسق و فاجر لوگ, گناہگار لوگ قیادت کریں گے قوم کی. انسان کی عزت اس کے شر کے ڈر سے ہوگی. انسان کی آدمی ریسپیکٹ کرے گا کہ بھئی چلو اس کی شادی میں, ورنہ پتہ نہیں آپ کے کیا کر دے گا. اس کے کسی فنکشن کو اٹینڈ کر لو, اس کی کسی بات کو مان لو, پتہ نہیں وہ کیا نقصان کرے گا. آدمی کے شر سے اس کی عزت ہوگی, اس کے اخلاق اور دین کی وجہ سے نہیں ہوگی. وہ کتنا نقصان تمہیں پہنچا سکتا ہے اس ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی. گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہوگی, آلات موسیقی عام ہو جائیں گے, شباب اور شراب سے اٹکلیاں کی جانے لگیں گی, یہ عام ماحول ہوگا. اور بعد والے یعنی سماج کے لوگ, پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پہ لعنت کرتے رہیں گے. جب یہ چیزیں ہو جائے تو پھر سرخانیوں کا انتظار کرو, سیلاب کے آنے کا انتظار کرو, زلزلوں کے آنے کا انتظار کرو, زمین کے دھس جانے کا انتظار کرو. یہ سب اس طرح ایک کے بعد ہوتی رہے گی جیسا کسی تسبیح کو جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے جس طرح ایک کے بعد ایک گرتے رہتے ہیں, اسی طرح یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث ہے جس کو بخاری نے نقل کیا ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی, قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ علم اٹھا نہ دیا جائے. علم اٹھ جائے گا, علم کے الفاظ رہیں گے, اس کی اسپیڈ ختم ہو جائے گی, اہل علم اٹھا لیا جائے گا, ڈھونڈنے سے بھی لوگ ملیں گے نہیں, علم اٹھا لیا جائے گا. اور کہا کہ اور زلزلوں کی بہتات ہوگی, اس سے پہلے قیامت ہے. یعنی یہ دو, علم کا اڑ جانا اور زلزلوں کی بہتات, یہ دو نشانیاں آپ نے بتائی ہے قیامت کی. اب میں نے آپ کو بتایا سائنٹیفک ریزننگ دی ہے کہ کتنے سال میں زلزلے آتے ہیں, ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا. 2 اسکیل ریکٹر کے اوپر سال میں 6 لاکھ سے زیادہ زلزلے آتے ہیں, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. کوئی کریک نہیں پڑتا ہے, کوئی آبادی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے, کوئی گھر گرتا نہیں ہے, دراڑیں نہیں پڑتی ہے, شیشے نہیں ٹوٹتے ہیں. اس طرح سے بعد کے اسکیل کے اندر بڑھتے بڑھتے جو سب سے بھیانک شکل ہے وہ 8 سے 9 کے بیچ ریٹ ایکسل کی ہے. دنیا کے جتنے بڑے خطرناک قسم کے جو ارتھ کوئک ہیں, جتنے زلزلے ہیں, یہ 8 سے 9 کے بیچ میں آئے. یعنی اس ریٹنگ کے اوپر جو زلزلے آتے ہیں اس سے دنیا تباہ ہوتی ہے, دنیا تباہ ہوتی ہے. اور جتنے اگر پچھلے 10 سالوں کے 10 بڑے زلزلے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے اپنے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان, افغانستان, ایران
کیلیفورنیا امریکہ کا چیلی جو لیٹن امریکنز میں ہیں، وہاں کے علاقے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے. سب سے بھیانک جو زلزلہ تھا وہ 1960 میں آیا تھا چلی کے اندر، جس سے سمندروں کی پرتیں ایسی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ پورے شہر کی حیت بدل گئی، پوری جغرافی کو بدل دیا ہے اس نے. تو اللہ کے عذاب کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کی جو فلاسفی ہے، اس کے اندر میں نے جو بات آپ سے کہی ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں انہیں تنبیہ ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی درست ہونے کا وقت ہے. زندگی کے جتنے دن بچے ہیں اس کے اندر اپنے معاملات کو درست کر دو. اور دوسرے مرحلے میں وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جو سورہ اعراف میں بیان کیا، پڑھ لیجیے. اس میں کہا گیا کہ وہ زمین سے ایسے ہٹا دیے گئے جیسے کبھی اپنے گھروں میں بسے ہی نہ تھے، یعنی ان کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے. ایسے زلزلے ان کو آ کے گھیرا، ایک آواز آئی اور سب عہدے کے عہدے پڑے رہ گئے. یہ پورا کی پوری تفصیل جو قوموں کی ہے، یہ قوموں کی زندگیوں کا جو تفصیل قرآن بیان کرتا ہے اس کو پڑھیے، اور آج کے زلزلے جو آ رہے ہیں اسے ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کون سی تنبیہ کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو کس طرف توجہ دلانا چاہتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو صورتحال ابھی ہمارے سامنے آئی ہے یہ بہت خطرناک ہے جو اٹھ کر آئی ہے. اس میں جو اس کا علاج کیا ہے کہ اگر یہ زلزلے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ابن قیم نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو انہوں نے زلزلے سے متاثر لوگوں سے کہا تھا کہ زلزلے سزا کے طور پہ اوپر آتے ہیں، لہذا تم صدقہ اور خیرات کو عام کرو. مصیبتوں میں اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے. پریشانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور خدا کو خوش کرنے کے لیے جتنے جو طریقے ہیں وہ سب اختیار کرتا ہے، جس میں صدقہ ہے، خیرات ہے، نیک اعمال ہے، اور اپنی غلطیوں کی معافی ہے، استغفار ہے، رجوع ہے خدا کی طرف. وہ اکڑتا نہیں، گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر تکبر، کبریائی پیدا نہیں ہوتی ہے. کبریائی تو صرف خدا کو سزاوار ہے. بڑا تو صرف خدا ہے، اس کے سامنے جھکنے کے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنے کو پسند کرتا ہے. تو مصیبتوں کا جب سیلاب آتا ہے اور انسان جب خدا کے سامنے جھکتا ہے تو خدا کو پھر اس پہ رحم آتا ہے. اور خدا کی رحمت تو بہت تفصیل سے، وہ کئی ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ انسان جب رجوع ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک اونٹ ہے جس پر کھانے پینے کا سامان ہے اور ایک مسافر اس اونٹ کو لے کر سفر کر رہا ہے اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا ہے اور جب آنکھ کھلی ہے تو اس کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر زندگی کا سب کچھ تھا، کھانا پانی سب اسی پر تھا، وہ غائب ہو گیا اور صحرا میں وہ اکیلا ہے. اب پریشان بے چین ہے، ڈھونڈتا ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر، کہ اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندو کو اچانک یہ اونٹ جو سامنے آ جاتا ہے وہ دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اس کی تفصیلات کو چھوڑ کر جب خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو جب آدمی رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ہمیں یہ ایسے حالات کے اندر جیسے زلزلے آتے ہیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے، تو ہمیں ہر ایک کو کنسیڈر کرنا چاہیے. جو لوگ بہرحال نیک ہیں ان کی آزمائش ہے. اس زمین کے اوپر اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے. وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، حالات سے متاثر ہوتے ہیں. جو گناہ گار ہیں ان کو تنبیہ اور سزا ہوتی ہے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اس میں گناہ گار ہے اور کون نیکوکار ہے. اس لیے مصیبتوں کو جس قدر اوائڈ کر سکتے ہیں، جس قدر اس کو اور جو کچھ مدد سے اور امداد کے ذریعے سے کچھ اس کو دور کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے.
دوسرے اپنے آپ کو خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ دعائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آئی تو انہوں نے جو دعائیں کی ہیں وہی دعائیں اہل ایمان کا وتیرہ ہے، وہی دعائیں اگر ہم مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ دعائیں سورہ اعراف میں ہیں، یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم کی دعا ہے جب ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا اور اپنا فضل نہیں کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کے جو سورہ ہود میں بیان کی گئی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی اجتماعی دعائیں بھی ہیں، انفرادی دعائیں بھی ہیں۔ اور تیسرے یونس علیہ السلام کی دعائیں سورہ انبیاء میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اگر تو پاک ہے اور تیری ذات بھی پاک ہے، بے شک میں ہی قصور ہوں۔ اپنے قصوروں کو تسلیم کرنا، اپنی کمیوں کو مان لینا اور خدا کی طرف رجوع کرنا، یہ دعاؤں کا اگر جو حصہ ہے یہ انبیاء کا وتیرہ ہے اور یہ ان کی سنت ہے۔ مصیبتوں، پریشانیوں، حالات کے تناظر میں اس کی طرف رجوع کرنا اہل ایمان کا ہمیشہ سے ایک سلیقہ رہا ہے، اس کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ اور کوئی دعائیں ہیں یقیناً انسانی زندگی کے لیے بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک ہیں، اس سے آبادیوں کی جغرافیہ بدل جاتی ہے، کتنی زندگیاں ہیں۔ ابھی ترکی اور شام میں جو آئے ہیں تقریباً 21,000 سے زیادہ جانیں تلف ہونے کا امکان، کتنے لوگ وہی جو زمینیں دھس گئی ہیں، بلڈنگیں زمین میں جو اتر گئی ہیں، ان کے اندر کتنے زندہ دفن ہو گئے ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک دو ویڈیوز جو آئے ہیں کہ اندر کمروں سے انہوں نے کانٹیکٹ کر رہا ہے لیکن نکالنے کی کوئی صورت نہیں، زندہ ہے، وہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پاتے۔ اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ 45 گھنٹوں کے بعد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نکل کر زندہ آ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کس کو بچانا چاہتا ہے، کس کو جلا کرنا چاہتا ہے، کس کو مارنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اہل ایمان کا جو وتیرہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے یہ اس پورے پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات کو سمجھنے، اس کی گریوٹی کو سمجھنے اور اس کے مطابق کوئی عبرت حاصل کرنے، اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس سے صحیح سبق لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے کافی صدیوں پرانی ہے، تقریباً 4 صدیاں ہو گئی، اور اس کی ریپیئر کے لیے، اس کی مختلف تعمیرات کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو مؤذن اور امام ہیں اور جو خادمین ہیں یہاں کے، اور جو سینٹرز یہاں چلتے ہیں جس میں نوجوانوں کی امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے، یا اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس کے حوالے سے، یا غیر مسلموں کی دعوت کے حوالے سے، اور جہاں جو مسافر خانہ ہے، اور یہاں جو لنگر چلتا ہے، جو گھاٹی اور دواخانوں میں جو مریض آتے ہیں ان کے غریب رشتہ داروں کو جو صبح اور شام کھانا کھلایا جاتا ہے، ان تمام کے اخراجات جو ہے اس جھولی سے پورے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو اس میں آپ جو بھی دینا چاہیں دے کر اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر کے امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا، اس سارے کاموں میں آپ معاون ثابت ہوں گے۔ تو میں نے یہاں پر ایک 5 منٹ میں یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی اس کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے سورہ زلزال آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قیامت کے زلزلے کی بات قرآن کرتا ہے، یہ زلزلے قیامت سے پہلے بھی آتے رہیں گے، وہ انسانوں کی تنبیہ کے لیے ہے، اور ان کے اگر اعمال زیادہ خراب ہیں تو اس کی سزا بھی ہے، اور جو لوگ بہتر ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے بڑی آزمائش ہے، اس سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ زلزلے جو بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، یہ سال میں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا اور وہ زیر زمین چلتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی
اس صبح میں، آج کی صبح میں بھی پورے مہاراشٹر میں زلزلہ آیا ہے، 3.1 ریکٹر کا زلزلہ ہے جو محسوس نہیں ہوا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، وہ آبادیاں تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن جب یہ جو ریکٹر اسکیل میں اگر 7 کے اوپر جب چلا جاتا ہے تو پھر ترکی جیسے حالات ہوتے ہیں، نیپال جیسے حالات ہوتے ہیں، پھر جو ہے افغانستان جیسے حالات ہوتے ہیں، جیسے کشمیر جیسے حالات ہوتے ہیں، یا پھر ایران میں جو زلزلہ آیا تھا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پورے شہروں کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کاڑی ڈبیوں کی طرح ڈھہ جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک بھوج کے اندر 2001 میں جو زلزلہ آیا وہ ہندوستان کا سب سے بڑا زلزلہ تھا، ہندوستان میں اس سے زیادہ تباہی کبھی نہیں ہوئی ہے 2001 کے اندر۔ تو یہ جو زلزلے ہیں جو مختلف شکلوں کے اندر آتے رہتے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر انسان نیکیوں سے زیادہ گناہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ نیک بندے بھی زمین پر ہیں، تبھی دنیا اور چل رہی ہے، لیکن یہ نیکیوں سے زیادہ وہ برائیاں زمین پر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے زمین تھر تھر آ رہی ہے۔ حدیث کو میں نے کوٹ کیا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب زنا حلال ہو جائے اور جب شراب پینے لگے لوگ اور جب جو ہے گانے بجانے کا ماحول شغل جب عام ہو جائے تو اللہ کو غیرت جوش میں آتی ہے اور پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زلزلے برپا ہوں۔ یہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں۔ تو ہمارا ہے کہ انسان کے عمل سے زلزلوں کا تعلق ہے، انسان کے عمل سے پلیٹیں ہلتی ہیں، پھر وہ ماحولیات کی پوری دنیا وہ ایک الگ ہے، یہ اوزون کٹ رہا ہے، فلاں ہے، پولوشن ہے، ساؤنڈ پولوشن ہے، یہ سارے پولوشن کا ہم دیکھتے ہیں، یہ سب پرکرتی کے اس پورے نظام کو بگاڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا نظام بگاڑا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔